السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم سبق نمبر 13 فیصا غرض کا مسئلہ اس سبق کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر آئیے ذرا یاد کریں، قائمۃ الزاویہ مثلث سے کہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلی جماعت میں کہ ایسا مثلث جس کا ایک زاویہ قائمہ ہو، وہ مثلث قائمۃ الزاویہ مثلث کہلاتا ہے۔ اب جیسے کہ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر کچھ مثالیں دی ہوئی ہے، آپ کو یہاں پر بتانا ہے درج ذیل قائمۃ الزاویہ مثلث کے وتروں کے نام لکھیے۔ اب دیکھیے یہاں پر قائمۃ الزاویہ مثلث بن رہا ہے۔ دیکھیے یہاں پر 90 درجے کا زاویہ بن رہا ہے۔ یہ دو اضلاع مل کر 90 درجے کا زاویہ بنا رہے ہیں۔ 90 درجے کا جو زاویہ بنتا ہے اس کے مقابل کا جو ضلع ہوتا ہے، 90 درجے کے زاویے کے مقابل کا جو ضلع ہوتا ہے، دیکھیں یہاں پر یہ مقابل کا ضلع ہے، تو وہ ضلع جو ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مثلث کا وتر کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو درج ذیل قائمۃ الزاویہ کے وتروں کے نام لکھیے، مطلب یہ جو مثلث ہے، قائمۃ الزاویہ مثلث ہے، اس کے وتر کے نام لکھنا ہے۔ جیسا کہ یہ مثلث ہے ایکس وائی زیڈ، اس کا وتر کیا ہے؟ ایکس زیڈ ہے، اس کے وتر کا نام کیا ہے؟ ایکس زیڈ۔ اب اس کے بعد جو دوسرا مثلث ہے یہاں پر دیا ہوا، دیکھیے مثلث ایل ایم این میں یہاں پر زاویہ ایل پر 90 درجے کا زاویہ بن رہا ہے۔ زاویہ ایل کے مقابل کا ضلع کون سا ہے؟ اس کے سامنے کا ضلع کون سا ہے؟ ایم این۔ کون سا ہے؟ ایم این ہے، تو یہاں پر اس کا وتر کون سا ہوگا؟ ایم این ہوگا، ایم این۔ ایل ایم این مثلث کا وتر کیا ہے؟ ایم این ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر جو تیسرا مثلث ہے اے بی سی میں 90 درجے کا زاویہ کہاں بن رہا ہے؟ بی پر بن رہا ہے۔ تو جہاں پر بی پر 90 درجے کا زاویہ بن رہا ہے اس کے مقابل کا ضلع یہ ہے، دیکھیے اے سی، تو اس کا وتر کون سا ہوگا؟ اے سی ہوگا۔ کون سا ہوگا؟ اے سی۔ اب فیصا غرض کا مسئلہ آخر ہے کیا؟ کہ دیکھیے 6 صدی قبل مسیح میں ایک عظیم یونانی ریاضی داں فیصا غرض کو گزرے ہیں۔ ریاضی مضمون کے لیے انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہے۔ ریاضی کے علوم سکھانے میں وہ بہت مشہور تھے اور ان کے کئی شاگرد بھی تھے۔ قائمۃ الزاویہ مثلث کے تعلق سے ایک مسئلہ بہت پہلے سے کئی ممالک کے لوگ جانتے تھے۔ بہت سارے ممالک کے لوگ جانتے تھے کہ بھئی قائمۃ الزاویہ کا جو کیا مسئلہ ہے، مثلث کا ایک مسئلہ ہے، اس کو جانتے تھے وہ۔ بھارت کی قدیم کتاب شلوستر میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اور ہمارے جو بھارت کی قدیم کتاب ہے، پرانی کتاب ہے، قدیم یعنی کہ پرانی، اس میں شلوستر جو تو کتاب ہے اس میں بھی اس کا ایک ذکر ملتا ہے۔ لیکن اس مسئلے کا ثبوت فیصا غرض نے سب سے پہلے دیا۔ بہت ساروں نے یہ مسئلہ بتایا، بہت سارے جو ریاضی داں گزرے سب نے اس مسئلے کو بتایا کہ یہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، لیکن اس کا ثبوت کسی نے بھی نہیں دیا۔ لیکن فیصا غرض ایک ایسا ریاضی داں تھا جس نے قائمۃ الزاویہ مثلث کے بارے میں اس کے مسئلے کے بارے میں جو تو ثبوت کے ساتھ اس کو پیش کیا۔ اس نے بتایا کہ قائمۃ الزاویہ مثلث میں وتر کی لمبائی کا مربع باقی ماندہ 2 ضلع کی لمبائی کے مربعوں کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے۔ اس نے کیا بتایا کہ یہ جو وتر ہے، وتر کے مثلث قائمۃ الزاویہ مثلث کا جو وتر ہوتا ہے، اس کی لمبائی کا جو مربع ہوتا ہے، اور یہ دونوں اضلاع کی لمبائیوں کا مربع، یہ ضلع اور یہ ضلع دونوں کے لمبائیوں کی مربع کی اگر جمع کریں تو وہ اس کے وتر کی لمبائی کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے۔ کون سا بھی قائمۃ الزاویہ مثلث لیجیے آپ، اور اس کے یہ جو وتر ہے، وتر کا مربع معلوم کیجیے، اور اس کے دونوں جو اضلاع ہے، باقی ماندہ جو اضلاع ہے ان کا بھی مربع معلوم کیجیے، اور باقی ماندہ جو اضلاع ہے، یہ جو 2 اضلاع ہے، ان اضلاع کے مربعوں کی جمع کیجیے، اور وتر تو دیکھیے کہ آپ کو ان دونوں کی جمع وتر کے مربع کے برابر نظر آئے گی۔ تو یہ اس نے ثبوت کے ساتھ پیش کیا ہے، کس نے؟ فیصا غرض نے۔ تو اس لیے اس مسئلے کو فیصا غرض کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، آئیے سمجھ لیں۔ مقابل کی شکل میں فیصا غرض کا مسئلہ ذیل کے مطابق لکھتے ہیں۔
مثلث اے بی سی ہے، دیکھیے یہ مثلث اے بی سی ہے نا، اس کا زاویہ بی قائمہ زاویہ ہے، یہ زاویہ بی جو ہے یہ قائمہ ہے، یہاں پر 90 درجے کا زاویہ بن رہا ہے۔ تو اس کو کس طرح لکھتے ہیں کہ ضلع اے سی کی دوسری، ضلع اے سی جو کیا ہے، یہ وتر ہے، وتر کی اے جو وتر کی دوسری ہے، یہ کیا ہے، یہ وتر ہے، یہ وتر ہے، وتر کی دوسری مساوی ہے اے بی کی دوسری جمع بی سی کی دوسری، اے بی کی دوسری اور بی سی کی دوسری، یعنی کہ ہم نے اے بی کا مربع اور بی سی کا مربع دونوں کا مربع معلوم کرے، اے بی کا مربع جتنا ہوا اور بی سی کا مربع جتنا ہوا یہ دونوں کی جمع کرے تو یہ دونوں کی جمع وتر کے مربع کے برابر ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں اضلاع کے مربعوں کی جو جمع کریں گے ہم تو اس کی جمع کس کے برابر ہوگی، وتر کے برابر ہوگی۔ عام طور پر قائمۃ الزاویہ مثلث میں قائمہ زاویہ بنانے والے اضلاع میں سے ایک ضلع قاعدہ اور دوسرا ضلع ارتفاع کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اب عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ جو قائمۃ الزاویہ مثلث ہے اس کے اندر جو اضلاع ہوتے ہیں جس پر 90 درجے کا زاویہ بنتا ہے تو اس میں سے ایک کو قاعدہ کہتے ہیں اور ایک کو ارتفاع کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ قاعدہ ہے اور ایک ارتفاع ہے، اس مسئلے کو ذیل کے مطابق لکھتے ہیں۔ اب اس کو اس طرح بھی لکھتے ہیں، دیکھیے جو وتر کی دوسری مساوی ہے قاعدے کی دوسری جمع ارتفاع کی دوسری، وتر کی دوسری مطلب قاعدے اور ارتفاع دونوں کی دوسری کی اگر ہم جمع کریں، قاعدے کی دوسری کی جمع قاعدے کی دوسری معلوم کریں گے، ارتفاع کی دوسری معلوم کریں گے، اور دونوں کی اگر ہم جمع کریں گے تو وتر کی دوسری کے برابر ہوگا۔